علیکم۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، محرم کا پہلا جمعہ ہے اور سب جمعے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو موسم آج بہت خوشگوار ہے کیونکہ آج بارش ہوئی ہے۔ تو ہمارے علاقے میں تو نہیں ہوئی لیکن ارد گرد کے تمام علاقوں میں کافی زیادہ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موسم پہ کافی فرق پڑا ہے۔ گرمی بہت ہو جاتی ہے لیکن جو ہی بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے میل اور فیمیل یہ کیٹ ہے۔ یہ جو ہے اس سائڈ پہ جو سامنے ہے یہ ہمارا میل یہ کیٹ ہے، یہ اور یہ فیمیل۔ یہ ہنٹر ڈاگ ہے، میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے، مجھے تو بالکل بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو ڈاگ ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ بہت رکھوالی کرتا ہے یہ ہمارے گھر کی۔ پھر عادت بھی ہو جاتی ہے جب آپ کے ساتھ یہ چیزیں رہتی ہیں، گھر میں آپ لوگ جب رہتے ہیں تو پھر سے کھانا ڈالنا، دھیان رکھنا۔ تو سبزیاں میں نے اس دفعہ بہت لگائے تھے، بیج اسپیشل لائے تھے، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے تو ساری سبزیاں جو ہے نا اگی تھی لیکن ہوئی نہیں ہیں، مطلب پھر مرجھا گئی ہیں۔ پانی بہت ہمارا ختم ہو گیا تھا اور بارش بھی کافی ٹائم سے نہیں ہوئی ہے، تو ابھی جو ان دنوں میں حالیہ جو بارشیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے تو موسم کافی جو ہے بہتر ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پودے تو ہم نے ماشاءاللہ بہت لگائے تھے لیکن اس میں کافی زیادہ جو تھے پودے ہمارے خراب بھی ہو گئے تھے۔ لیکن گھر میں جو پودے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے جو انسان کو خوشی ہوتی ہے وہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ باہر سے ہم سبز مرچ کو لے کر آئیں تو اس کو دیکھ کے اس طرح سے ہم خوش نہیں ہوتے، جو گھر سے ہم اتارتے ہیں تو اس کا جو مزہ آتا ہے یا دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس کی اور ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ انگور اتارے تھے تو ان کا جوس بنا رہے تھے، جوس والی مشین جو تھی وہ ہماری خراب ہو چکی ہے، تو میں نے اس کو پہلے کرش کر لیا، تھوڑا سا پانی اور چینی ڈال کے، تھوڑا سا نمک ڈال کے، کالا نمک، تو پھر اس کو چھان لیا ہے تو اس کا ذائقہ بڑے مزے کا بنا ہے۔ گھر میں جو لگی چیز ہو تو اس طرح اس کی وہ نہیں ہوتی ہے، کسی گھر سے انگور آئیں تو بڑا خوش ہو کے کھاتا ہے، اپنے گھر میں لگی ہوں تو پھر اس طرح سے وہی والی بات ہے کہ بچے جو ہیں تو وہ کھاتے نہیں ہیں۔ ہم جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کو تو چیزوں کی کافی ویلیو لگتی ہے چیزوں کی، لیکن بچے جو ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح شاید ہم بھی چھوٹے تھے تو اس طرح کرتے ہوں۔ تو اب موسم بہت اچھا تھا تو میں نے بھی کڑی پکوڑا بنانے کا ارادہ کیا، تو صبح ہی میں نے دہی منگوا لیا تھا، تو اس کو میں نے پھینٹ کے اس میں اور نمک ڈال کے تو اس کو رکھ دیا تھا، دھوپ میں رکھ دیا تھا۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ جو اس میں کھٹاس آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا کڑی کا ذائقہ بڑے مزے کا بنتا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے بیسن بھی چھان لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں لسی میں اس کو ایڈ کرنا ہے، ساتھ یہ پیاز فرائی کر رہے ہیں تو اب ہم اس میں جو ہے تو وہ لہسن بھی شامل کر لیں گے۔ اس موسم میں جو بارش کا موسم ہو، ساون کے مہینے میں کڑی اور سکی چیزیں بڑے مزے کی لگتی ہیں۔ یہ 3 چمچ اس میں میں نے 1 کلو دہی تھا، اس میں نے 3 چمچ جو ہے وہ بیسن ڈال لیا ہے۔ اچھا، جو میں کڑی بناتی ہوں اس میں ایک یہ چیز ہے کہ میں ٹماٹر ایڈ نہیں کرتی ہوں، ہو سکتا ہے لوگ زیادہ ایڈ کرتے ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہلدی وغیرہ بھی نہیں ڈالتی ہوں۔ مجھے وہ کڑی بالکل بھی پسند نہیں ہوتی، بالکل پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کو پسند ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن مجھے وہ تھوڑی سی اچھی لگتی ہے جس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا آئل بھی ہو، جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو۔ تو یہ اس کے مسالے کو ہم بھون لیں گے، تو اس میں ہم نے سرخ مرچیں، خشک میتھی، نمک اور کوٹا ہوا دھنیا ڈال لیا ہے۔ تو اب ہم اس کو اس میں تھوڑا بھونیں گے۔ ٹماٹر چونکہ ایڈ نہیں کیے تو یہ موسم دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا موسم ہے۔ گرمیوں میں اس طرح کا موسم بہت اچھا لگتا ہے۔ تو مسالہ بھوننے کے بعد اب اس میں جو ہے تو لسی جس میں بیسن شامل کیا ہوا تو وہ ہم نے ایڈ کر لی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ بھی بناتے ہوں گے، ایسے ہی کرتے ہوں گے، جب ہم اس میں لسی ڈالتے ہیں تو آگ کو تیز کر کے تو اس کو ابال آنے تک چمچے کو ہم نے مسلسل ہلانا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہلائیں گے نہیں تو یہ پھٹ جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی اس طرح سے نہیں ہوگا اور دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگے گی۔
کیونکہ لسی ہوتی ہے نا تو یہ پھٹ جاتی ہے اگر اس کو ہلائیں گے نہیں تو، جب تک اس میں ابال نہیں آتا ہے نا اس کو مسلسل ہلاتے آنا ہے۔ تو زیرہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے دوبارہ 1 چمچ اس میں زیرہ جو ہے وہ شامل کر لیا ہے۔ ابال آنے تک ہلاتے رہیں۔ تو آپ یہ بیکنگ سوڈا، 1 چٹکی نمک، کوٹا ہوا خشک دھنیا، یہ سفید زیرہ ہے، سرخ مرچ ہے، اور یہ اجوائن۔ اجوائن میں ہمیشہ سے پکوڑوں میں شامل کرتی ہوں، اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اچھا، جو کڑی میں پکوڑے بناتی ہوں اس میں پیاز، آلو وغیرہ یا وہ چیزیں شامل نہیں کرتی ہوں، کیونکہ کڑی جو آلریڈی اتنی ہیوی ہو جاتی ہے تو اس میں اگر آپ مزید اتنی چیزیں ڈالیں تو وہ اس کا مزہ نہیں آتا۔ بہرحال ہر بندے کی اپنے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، تو میں اس میں یہ صرف یہ مسالہ جات شامل کروں گی۔ یہ اس طرح کی اس کی میں بیٹر بنتا ہے جس طرح سے ہم دہی پلوں کے لیے، بلے بنانے کے لیے بناتے ہیں۔ تو نہ ہم نے اس کو اتنا گاڑھا کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو اتنا پتلا کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں تقریباً اس طرح کا ٹیکسچر ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں آپ، کڑی کی شکل ماشاءاللہ سے اب تیار ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے ابلنے کے بعد میں نے اس کا فلیم جو ہے وہ آہستہ کر لیا تھا۔ اب ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹی کڑھائی لے کے اس میں آئل ڈال لیا پکوڑے فرائی کرنے کے لیے۔ اس کو تھوڑا گرم کرنے کے بعد، نیم گرم، بہت زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پھر وہ جل جاتے ہیں۔ میڈیم پہ اس کو گرم کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس میں یہ پکوڑے ڈال کے، تو گرم میں ہی ڈالتے جاتے ہیں کیونکہ جب یہ اس میں ڈالتے ہیں تو یہ مزید نرم ہو جاتے ہیں اور کھانے میں پھر مزے کے لگتے ہیں۔ کیونکہ اگر بہت سخت ٹھنڈی کڑی میں وہ پکوڑے بھی ٹھنڈے ڈالیں گے تو وہ ان کا ذائقہ اتنا مزے کا نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں آپ، اس میں شامل کر لیا ہم نے۔ کڑی کی آپ شکل دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے، اور یہ کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت مزے کی ہوگی۔ اگر آپ اسی طریقے سے پکا کے دیکھیں تو آپ کو مزے کی لگے گی، کیونکہ میں ہمیشہ سے اسی طرح ہی بناتی ہوں، اس میں دوسری چیزیں ایڈ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ٹماٹر اس کا ذائقہ عجیب کر دیتے ہیں۔ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح کی چیزیں انسان کھاتا رہتا ہے اس کے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اس کے مطابق کی چیزیں پسند آتی ہیں۔ تو میں تو شروع سے نہیں ڈالتی ہوں۔ میں میتھی ہمیشہ میرے کھانوں میں اکثر آپ دیکھیں گے آئندہ بھی کہ میں میتھی بہت استعمال کرتی ہوں۔ ایک تو مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے، دوسرا یہ ہارٹ جو کہ مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ توا میں نے ساتھ رکھ دیا ہے کیونکہ توا ہمارا موٹا ہے تو وہ گرم ہونے میں دیر لگاتا ہے۔ میتھی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے، تو یہ ہمیشہ آپ کھانوں میں استعمال کیا کریں۔ پودینہ تھوڑا سا وہ میں نے ایڈ کر لیا، اگر دھنیا بھی ہو دھنیا میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے اس میں پودینہ تھوڑا سا شامل کر لیا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہماری پکوڑوں والی کڑی تیار ہوگی۔ آپ یقین کریں آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزے کی لگے گی۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ لسی جو ہے وہ کھٹی ہونی چاہیے۔ آٹا گوندھ کے آپ پیڑے بنا لیے ہیں، کڑی مزے کے ہیں، انجوائے کریں۔ بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا۔